اس کو ذرا آپ پڑھ لیں، یا آپ کے پاس ابھی موجود ہے تو وہ دیکھ لیں اس کو ذرا۔ آیت نمبر 35، سورہ آیت نمبر راف 35 کی آیت نمبر 35 پڑھ لیں، اور اس پہ آ کے دوبارہ کل بات کر لیں، یہ ٹھیک ہے مین بھائی؟ جی 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 ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا ترجمہ بتا دوں۔ اس کا جو ترجمہ ہے کہ اے بنی آدم، جب بھی تم میں رسول آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ان پہ ایمان لے کے آنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے، پھر نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے۔ ٹھیک ہے، تو بنی آدم ہیں آپ پیارے بھائی؟ جی جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو جب تک بنی آدم ہے نا، بنی آدم کو مخاطب کیا ہے اسی میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں کہ اے ابن آدم یا اے آدم کی اولاد، جب بھی تم میں سے رسول آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے اور ان پہ ایمان لے کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں کیا ہوگا؟ کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ آپ غمگین ہوں گے۔ تو بنی آدم، پہلے جو آدم تھے اس سے لے کر قیامت تک بنی آدم آتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے پھر دوسری اپنے۔ ٹھیک ہے، تو انسانوں کو یہاں پر مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ چنتا۔ تو یہ آپ کا مختصر سا جو جواب ہے آپ کو جو دیا ہے، حوالہ دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ سورۃ الاعراف، یا بنی آدمہ اما یاتی انکم، یہاں سے شروع ہوگی آیت۔ ٹھیک ہے، اور آیت نمبر ہے 35۔ کسی کا بھی عالم کا ترجمہ لے لیں، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ اہل تشیع ہو یا دوسرے، تو آپ آئیں ہمارے پاس دوبارہ۔ جو بھی ہمارے دوست اس وقت موجود ہوں گے تو انہیں بتائیں کہ ایک احمدی دوست نے یہاں پر بیٹھے ہوئے سورۃ الاعراف کا جو حوالہ دیا تھا، اور اس سے کہتے ہیں کہ نبی آتے رہیں گے، نبیوں کا سلسلہ آتا رہے گا۔ اچھا ٹھیک۔ تو بھائی جو اس سے پہلے مطلب آپ جو براڈ شروع کریں گے، ابھی تو کلوز کر رہے ہیں، تو یہ کتنی لمبی براڈ تھی؟ یعنی کہ آپ 2 گھنٹے پہلے آئیں گے اس سے، یا گھنٹہ پہلے آئیں گے؟ یہ ابھی ہماری تو جماعت احمدیہ کی کوئی بھی آپ انہیں فالو کر لیں، شعیب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نیچے، ڈاکٹر احمد کے نام سے آئی ڈی ہے، میری آئی ڈی ہے، یہ نفیس یہ احمد صاحب بیٹھے، این احمد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہوسٹ بھائی ہیں، یہ آصف کے نام سے، انہیں فالو کر لیں۔ اور یہ خاص طور پہ نیچے جو براہین احمدیہ ابھی یہاں پہ بیٹھے کہ آپ کی سائڈ پہ یلو آئی ڈی والے، نیچے انہوں نے اللہ حافظ لکھا ہوا ہے، تو انہیں فالو کر لیں، کہیں نہ کہیں ایک آدھا بندہ آپ کو مل جائے گا۔ جے خان کو میوٹ کریں یار۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ انہیں فالو کر لیں تو انشاءاللہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آیت کا ریفرنس دیا تھا، تو اس سے ہمیں کیسے ثابت ہوتا ہے، بلکہ اس کو آپ خود پڑھیں۔ آپ جب خود نہیں نہ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ نہیں پتہ چلے گا، لیکن آپ خود پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ سچ ہے تو اس کی طرف میری جو ہے نا رہنمائی فرما اور رجوع فرما، اور صراط المستقیم پہ مجھے لے کے آؤ۔ یہ دعا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا، حکم ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہ اہدنا صراط المستقیم، آپ پڑھتے رہو، نماز میں بھی آپ پڑھتے ہیں، تو اس کو آپ پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے نا آپ کی رہنمائی فرمائے گا، صاف نیت سے۔ شرط یہی ہے کہ صاف نیت سے، اگر آپ واقعی خدا کی راہ میں دیکھیں، نبیوں ٹھیک، کا جو شکریہ سلسلہ ہے امین نا بھائی۔ جی، جو نبیوں کا سلسلہ ہے نا، جو رحمت ہے نبی، ٹھیک ہے، رحمت للعالمین ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، تو نبیوں کا جو سلسلہ ہے وہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا ان کی صفت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، یہ رحمت للعالمین ہے نا، تمام جہانوں کا رب ہے وہ، ٹھیک ہے، رب جی العالمین ہے، بہت تو شکریہ اس لیے امین وہ، بھائی، وہ ہاں جی بات پھر ٹھیک ہے۔ لمبی ہو جانی ہے، پھر سوال بات سے بات نکلتی جانی ہے، آپ کو پتہ ہے، پھر ہم تو آپ کی باتیں سنتے رہیں گے سارا دن، لیکن آصف بھائی کا ٹائم ہوتا ہے ایک چلے سے بہت اپنا شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم میری طرف سے۔ 9 سے 1 بجے تک ٹائم ہوتا ہے پیارے بھائی، آپ 9 سے 1 بجے تک آ جائیں، جرمنی ٹائم نا، یورپ ٹائم، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کی خدمت میں ادھر ہی موجود ملیں گے۔ ادھر یہ زیڈ پاک، زیڈ ٹی وی پاک جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پیارے بھائی۔ وعلیکم السلام جی پیارے بھائی، الحمدللہ، دعائیں آپ کی، آپ سنائیں۔ جی ٹھیک ہے، وہ نا اس کے آگے پھر ایک اور آیت کا بھی حوالہ ہے، آپ کو پتہ بھی، آپ کے ساتھ کافی دفعہ ڈسکس بھی ہوئی ہے وہ، جہاں تک میرا علم ہے، وہ جس میں 4 انعامات کا ذکر ہے،
تو وہ تسلسل ہے اس کا ساتھ. تو پھر انشاءاللہ کل تشریف لائیں، آپ کے ساتھ اس پہ بات کرتے ہیں دوبارہ، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا پیارے بھائی؟ ٹھیک ہے. اگر پیارے بھائی ہم نا، میں نا بڑے اصولی طریقے پہ چلنے کو. جی پیارے بھائی، میں نا بڑے اصولی طریقے پر. پیارے بھائی، پیارے بھائی، پیارے بھائی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ، جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نا پہلے اپنے آپ کو ایسے چاروں طرف ڈیوائیڈ نہ کریں، ڈیسائیڈ کر لیں. جب آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں نا، تو مجھے ہوتا ہے کہ جی پہلا مسئلہ ہمارا ہو گیا ہے فائنل. تو ہم اب اس پہ آگے ہیں کہ نبی تو آ سکتا ہے. اب ہم شخصیت دیکھ لیتے ہیں پر کہ وہ کون شخص آیا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ پہلے پہ سیٹسفائی ہو گئے تو پھر دوسری جگہ جمپ کر رہے ہیں. اس وجہ سے آپ پہلے پہ رہیں، اسی کو دیکھیں. جب وہاں سے آپ ہو جائیں گی تو پھر آپ دوسری جگہ بات کریں. یہاں تو آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی میں یہ ہو گیا ہوں سیٹسفائی کہ نبی آ سکتا ہے. اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تو چلیں ٹھیک ہے، بھی کوئی مسئلہ نہیں. میں ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں نا، ایسے چھلانگے نہ لگائیں. دیکھیں میں غریب بندہ ہوں، آپ تو ٹی وی کے مالک ہیں. بھائی صاحب سن لیں، بھائی صاحب سن لیں. اگر میں 4 5 اسٹیپ اکٹھے چڑھنے کی کوشش کروں گا تو کلوتی پینٹ ہے میرے پاس. جی بولیں، بولیں. اچھا ایک منٹ رکیں، ایک منٹ رکیں. یہ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک ذکر کیا ہے، اور بطور خاص آپ نے سورہ جمعہ کا حوالہ دیا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ سورہ جمعہ کی جو تفسیر پیارے نبی نے بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ بھائی صاحب بتائیں تو، آپ نے حوالہ دیا ہے نا. وہ نہیں نہیں نہیں، ایک منٹ. آپ نے حوالہ نہیں، ایسے نہیں ہوتا نا. میں وہ بھائی صاحب یہی تو میرا مسئلہ ہے. میں ایسے چھلانگے نہیں، میں نہ چھلانگے لگانے دیتا ہوں نہ لگاتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے عرض کی تھی پیارے بھائی، مثال آپ نے دی ہے تو مجھے مثال سمجھا کے. مثال کیوں دی جاتی ہے؟ مثال دی کیوں جاتی ہے پیارے محترم؟ محترم میں بحث نہیں کرنا چاہتا، میں جلدی جلدی شارٹ کر رہا ہوں. مثال دی کیوں جاتی ہے؟ سمجھانے کے لیے. اور جب آپ نے جو مثال دی ہے، جو آپ نے مثال دی ہے وہ مثال ہی میں نہیں سمجھا تو مجھے بات کیا سمجھائیں گے آپ؟ اب مجھے یہ سمجھائیں. جی جی، اب مجھے یہ سمجھائیں کہ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ جمعہ کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے وہ مجھے بتائیں. بھائی صاحب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے مثال دی مجھے سمجھانے کے لیے، مجھے وہ مثال سمجھ نہیں آئی. یار آپ کیسا بندے ہو یار آپ؟ پیارے بھائی آپ کیا بات کر رہے ہو؟ آپ نے ایک مثال دی ہے مجھے سمجھانے کے لیے. نہیں نہیں، کیوں نیچے میرے اتارے مجھے؟ نبی وہ صاحب سمجھا کے ہے جائیں. ہی کوئی نہیں، ہے ہی تیرے کوئی نہیں. باپ واہ بیٹے جی واہ، شے واہ. ہی کوئی نہیں. شے ہی کوئی نہیں، بالکل باجا فرمایا آپ نے. جزاکم اللہ. جی ٹی وی بھائی، ٹی وی بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے مثال دی مجھے سمجھانے کے لیے. آپ نے مثال دی مجھے سمجھانے کے لیے، میں وہ موقف آپ کا سمجھا ہی نہیں. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے آپ وہ موقف سمجھائیں جو سورہ جمعہ کی مثال دی آپ نے. جی مجھے آپ ڈائریکٹ سورہ جمعہ کی تفسیر پہ لے دیں جو پیارے نبی نے بیان فرمائی. جی وہ مفہوم مجھے بتائیں سورہ جمعہ کی، وہ مفہوم بتائیں مجھے پیارے. پھر آگے جائیں. میں ایسے جاتا ہی نہیں نا، میری عادت ہے میں ایک ایک پوائنٹ لے کے چلتا ہوں. ہاں جی. جی جی. جی پیارے. جی محترم وہ کم. پیارے محترم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، سورہ جمعہ کی تفسیر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں مثال کے طور پہ، اور مثال بیان کرنے سے کترا رہے ہیں. کیا کس طرح سے ہوتا ہے یہ کوئی طریق ہے؟ آپ نے مثال رکھی، آپ مجھے اب وہ مثال بیان کرنے سے آپ کترا رہے ہیں. آپ میرے سامنے وہ مثال رکھیں سورہ جمعہ کی جو آپ نے رکھی ہے اور مجھے سمجھائیں اس کو.
کہ کیا ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تفسیر بیان فرمائی ہے پیارے. میں اتنا سا سوال کر رہا ہوں، میں جلدی اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارا یہ وائنڈ اپ کا ٹائم ہے، اور آپ نے سوال ایسے دلچسپ رکھتی ہیں کہ میں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہ رہا. آپ مجھے اب ذرا پلیز برائے مہربانی ڈائریکٹ اس مدعے پہ لے جائیں جو میں نہیں سمجھ پایا. سورہ جمعہ کا آپ نے مثال دی ہے، اور وہاں پہ آپ نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر بیان فرمائی ہے. مجھے وہ سورہ جمعہ اور اس کی تفسیر بیان فرما دیں. جزاکم اللہ. ایک ہی کر کے چلوں گا نا. سب سے پہلے آپ نے سورہ جمعہ کا نام لیا، اس کے بعد پھر آپ نے، ہاں پہلے آپ نے سورہ جمعہ کا نام لیا اور کہا کہ صحابہ کو تفسیر کر کے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. وہ میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں. آپ کیوں بیان کرنے سے کترا رہے ہیں؟ مجھے بتائیں ذرا، وہ بیان کریں. پھر بیان کریں. پھر ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ ڈائریکٹ ہاں جی، کیا فرمایا سورہ جمعہ میں؟ سورہ جمعہ میں سورہ جمعہ میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے؟ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے ہیں. پھر انہوں نے جو سورہ جمعہ کی تفسیر، جی پیارے بھائی، میرے محترم، یار پہلی بات، پہلے میری یہ عادت نہیں ہے میرے محترم، میں نہ بحث کروں گا نہ آگے پیچھے جاؤں گا. میری عادت نہیں ہے، میں مشہور ہوں، میں پہلے قلعے سے باندھتا ہوں پھر آگے بات کرتا ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سورہ جمعہ کی جو تفسیر آپ نے مثال کے طور پہ پیش کی ہے، وہ مجھے سمجھائیں. میں اتنا سا مطالبہ ہے. یار کیسا بندہ ہے، مثال دے کے اس کو بتا بھی نہیں رہا، کترا رہا ہے اس سے. میں آپ کی خدمت میں مؤدبانہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں. ہاں جی، سورہ جمعہ، ہاں سورہ جمعہ کی کیا تشریح؟ تو وہ بتائیں نا. او بھائی صاحب، وہ سورہ جمعہ کی وہ تشریح بتائیں جس سے جماعت احمدیہ نے آگے بڑھنے کی جرت کی ہے. بتائیں جو پیارے نبی نے خود تشریح بیان فرمائی ہے. اب آپ اب آپ دیکھیں، الزام بھی لگا گئے ساتھ. اب دیکھیں، نہ آپ نے اس کا فہم سمجھایا ہے، نہ کوئی بات بتائی ہے. سورہ جمعہ کا ذکر کر کے پیارے نبی کا حوالہ دے کے ہمارے اوپر آپ نے اعتراض کر دیا. میں کہہ رہا ہوں ہاں، اور آپ نے ساتھ میں اعتراض بھی کر دیا ہمارے اوپر. ٹھیک ہے کہ جو انہوں نے تشریح کی ہے، جو انہوں نے کیا ہے، آپ اسے آگے بڑھتے ہو اعتراض کر دیا، آپ نے الزام لگا دیا ہمارے اوپر. میں یہ آپ سے مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے سورہ جمعہ کا، اور اس کی جو تشریح پیارے نبی کیا میرے سامنے، اس کو بیان کر دیں، مجھے سمجھا دیں. الزام نہ لگائیں برائے مہربانی، پھر آپ کو بھی ثابت کرنا پڑے گا. اب آپ بتائیں کہ وہ کون سی تشریح ہے جس سے جماعت احمدیہ بڑھ کر تشریح کرتی ہے. نعوذ باللہ. پیارے نبی، آپ نے جو بات پیارے نبی نے بیان فرمائی ہے، پھر کوئی بات دوسری. جی کریں. اور سر جی میری بات سنیں، آپ یا تو ایک جگہ رکیں، کدھر ہواؤں میں گھوم رہے ہیں؟ آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے، شور ہی شور آ رہا ہے آپ کی طرف سے. میوٹ رکھیں، یہ دوسرے دوست لے لیے ہوئے ہیں اب. ایک منٹ آپ میوٹ رکھیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، شور آ رہا ہے صرف. جی ذیشان بھائی السلام علیکم. نفیس بھائی گیسٹ ہی جی لے لیے وعلیکم ہوئے ہیں السلام آپ نے. ورحمۃ اللہ. جی سید صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ سید زادہ السلام علیکم. جی زبردست الحمدللہ. سنائیں کس طرح ہے طبیعت صحت؟ شکر ہے اللہ کا الحمدللہ.
اچھا کہ چودہ اگست قادیانی مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ اور یہ پاکستان کے یہ منانے کے اہل ہم لوگ ہیں بھی کہ نہیں، اور ایز ہم اپنا اپنا محاسبہ کر فرقہ کے اپنا تعارف کرائے تھوڑا سا، تو ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کی. آپ نے کہا جی پیچھے دیکھنا چاہیے کیا ہے کیا نہیں ہے. بھائی صاحب رک جائیں اپنا تعارف کرائیں پہلے. میری بات سنیں. تعارف کرائیں اپنا تعارف، پیارے بھائی تعارف کرائیں. میرا تعارف یہی ہے، سید زادہ لکھا ہوا ہے نا. سب سے کون سے یہ زیادہ؟ تو آپ اپنا کرا دیں نا، تھوڑا سا تعارف کروا دیں نا. لو جی، لو جی، تعارف میرا کرائیں، اپنا نام نام بتائیں. سر میرا نام سید ارتضیٰ حسین شاہ بخاری ہے. ٹھیک ہو گیا. کلمہ سنائیے گا ذرا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جو کوئی شک ہے آپ کو؟ اضافہ فنی کر رہا نہیں ویسے میں، اور ہم عائشہ وہ مسلمان ہیں. کسی اینگل سے نہیں ہے. جو بندہ کلمے میں آگے اضافہ کر رہا ہے وہ کون سا مسلمان ہے؟ اور جس نے یہ کہا قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. جس نے یہ کہا چشتی رسول اللہ. کس نے کہا؟ اگر کسی نے کہا ہو کلمے میں تو ظاہری بات ہے مسلمان نہیں ہے. وہی مسلمان نہیں ہے. نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ ظاہری بات ہے کلمے میں اضافہ کر رہا ہے تو کافر ہے. تو جو آپ نے یہ بات کی تھی نا کہ جو بھی کلمے میں اضافہ کرتا ہے تو میں وہی اسی طرف آپ کی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، حالانکہ عربی میں آخری ہے ہی نہیں. آخری کے الفاظ ہی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. القلب لا بکمالہ. اچھا تو یہ جو لا نبی آبادی کا کیا مطلب ہے؟ صلو علیہ وآلہ. جی پیارے ہو، آپ نے گالیاں دینی ہے، اس کو گالیاں دینے دیتے تاکہ پتہ چلتا. میں ادھر سے درود شریف پڑھ رہا تھا اور میں احمدیوں سے بھی، جتنے بھی احمدی اوپر موجود ہوتے ہیں، جیسے بھی کوئی گالی دے تو احمدیوں کا یہ فرض ہے کہ اسی وقت ان میوٹ کر کے درود شریف پڑھیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے، عشق رسول کیا ہوتا ہے. تو یہ پتہ چلے
تو میں یہ ان کو کہتا ہوں تمام جو ادھر احباب موجود ہیں یہ فوری طور پہ کھولا کریں اور درود شریف پڑھا کریں تاکہ سننے والوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں کھوکھلا ہے، اور یہ جو کھوکھلی ختم نبوت بنائی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے اپنے کاروبار ہیں جن کو چمکانے کے لیے انہوں نے مذہب کا استعمال کر کے اور اتنی نفرت پھیلائی ہوئی ہے. یہ ہمارے نبی پیارے نہ ہی بلکہ اکثر لوگ، یہ لائف بھائی بھی نیچے بیٹھے ہیں، یہ پھر ایسی مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھل تو اپنے درخت سے پہچانا جاتا ہے. یہ کیسے مسلمان ہیں جو منہ کھولتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں؟ تو یہ کس درخت کی پیداوار ہے؟ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. تو ہم نے ان کو دکھانا ہے، آگے سے درود شریف پڑھ کے ان کا منہ بند کرنا ہے، بتانا ہے کہ بھئی نہیں، یہ حقیقی اسلام ہے. گالیاں سن کر دعا دو، پاک دکھ آرام دو. جی محترم بغیر نام والے بھائی، بے نامے بھائی. بے نام ہے بھائی نہیں، میں نے آپ کو اپنا نام پورا کلیئر کیا سر. میں بھول گیا ہوں، مجھے بھولنے کی عادت ہے. چلیں اچھا، بات کریں. بھولنے کی تو خیر کافی بزرگوں کو بھی عادت تھی. اچھا، تو میں کہہ رہا تھا لا نبی آبادی کا کیا مطلب ہے؟ لا نبی بادی، لا مطلب نہیں، نبی مطلب نبی، بادی مطلب بادی. اچھا، بادی مطلب بادی ہے. بعد میں بھائی کدھر چلے جاتے ہیں؟ ساتھ ساتھ ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں، ایسے تھوڑی جنگ ہوتی ہے. لا جی نبی لائف بھائی آبادی کا السلام علیکم. ہائے سلام المسیح، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے پیارے ٹھیک بھائی. ٹھاک، بالکل. لا نبی آبادی کا مطلب ہے کہ یسوع آ سکتا ہے اور کوئی نہیں آ سکتا. اچھا، جی پوچھیں ان سے. یہ یہ سید بخاری صاحب، شریف کی، میں بکواس سید نہیں بھائی، کر رہا، میں بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. نہیں میں یہ کسی نے آپ کو یہ ایسے لفظ نہیں استعمال کیے. ہماری یہ جرت نہیں کہ ہم کسی بھائی کے بارے میں ایسی زبان کا استعمال کریں. کسی نے نہیں کہا آپ کو ایسا، آپ کو غلط سنا ہوگا. یہ نیچے ہمارے ایک مسیح بھائی ہیں، یہ سمجھ کے کر رہا ہوں، بونگیاں نہیں بالکل مار سوچ رہا، سمجھ کے بات آپ جو کی کر بات رہا کو ہوں میں آپ سوچ کی بات سمجھ کو کے میں کر مان رہا رہا ہوں، ہوں. بونگیاں بالکل نہیں سوچ مار رہا. سمجھ کے آپ کی بات کو میں آپ کی بات کو میں مان رہا ہوں اور میں صرف یہ نہیں مانیں گے. محمد صاحب کے کہنے والے حضرت دیکھیں یہ عیسیٰ کوئی علیہ مانیں السلام گے. آئیں گے، صحیح کہا نا، محمد صاحب حضرت کا وقت ختم ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا انکار نہیں کر رہا، محمد بالکل صاحب کا آئیں گے. وقت ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ان کا انکار نہیں کر رہا. بالکل پر یہ جو ٹھیک ہے، حضرت امام مہدی نے بھی آنا ہے. ابھی بیچ میں کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کر میں عیسیٰ ہوں یا مہدی ہوں، اس طرح نہیں ان ہوتا. کا راستہ دیکھیں. آپ احمدیوں کو بتا رہے ہو، ان کا تو راستہ ہی الگ ہے. آپ کا اور میرا